حضرت مولانا محمد ضیاء المجتبی صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ سجادہ نشین خانقاہ جنابیہ حسینی شریف صدر اجلاس محب گرامی حضرت علامہ مولانا محمد حفیظ اللہ صاحب قبلہ مصباحی زیدہ مجدہم قائد اجلاس شہزادہ قاضی شریعت مظفرپور حضرت حافظ و قاری محمد ابرار قادری صاحب قبلہ زیدہ مجدہم نقیب محفل محب گرامی حضرت مولانا رستم اقبال صاحب نظامی زیدہ مجدہم دارالعلوم غوثیہ فیضان العلوم کے جملہ اساتذہ کرام و معلمین اور دارالعلوم کی تعمیر و ترقی میں قاری محمد ابرار قادری صاحب کے دست و بازو بنے جملہ معاونین مجلس منتظمہ کے عہدیداران و اراکین اسٹیج پہ تشریف فرما دیگر علماء کرام مداحان خیر الانام بالخصوص حضرت مولانا عبدالوکیل صاحب مبارک پوری زیدہ مجدہم معزز حاضرین محفل السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ دونوں مل کر احترام و عقیدت کے بھرپور جذبات کے ساتھ آقائے نامدار کونین کے مالک و مختار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلاة و سلام علیکہ یا حبیب اللہ کہ شاہ نے رکھے ہیں قدم روئے زمین پر کہ شاہ نے رکھے ہیں قدم روئے زمین پر فردوس زمین پر ہے زمین عرش بری پر سبحان اللہ ماشاءاللہ اور تا منزل سدرات ہو گئے ساتھ نبی کے تا منزل سدرات ہو گئے ساتھ نبی کے پھر دیکھتے ہی رہ گئے جبریل وہیں پر اور نہ تخت و تاج نہ دنیا کی حکمرانی دے نہ تخت و تاج نہ دنیا کی حکمرانی دے میرے خدا مجھے توفیق نعت خوانی دے اور جہاں میں جاؤں نبی کا غلام کہلاؤں جہاں میں جاؤں نبی کا غلام کہلاؤں میرے وجود کو ایسی کوئی نشانی دے سبحان اللہ حضرات فخر القراء حضرت حافظ و قاری محمد شفاعت اللہ صاحب قبلہ کی تلاوت کلام پاک سے اجلاس کا آغاز ہوا صاف ششتہ نقابت چل رہی ہے مولانا رستم اقبال صاحب نظامی کی حضرت عبدالوکیل چھپراوی کی آؤ مبارک چھپرا کے رہنے والے غلطی ہو گئی کیا ان کی نعت آپ نے سنی
نعت کی طرح پڑھنی چاہیے، یہ مولانا عبدالوکیل سکھاتے ہیں، ورنہ جلسوں میں شعرا کی شاعری آپ نے سنی ہوگی، ادھر سے بولو سبحان اللہ، ادھر سے بولو سبحان اللہ، کھڑے ہو کے بولو، اچھل کے بولو، آدھا وقت اسی میں برباد۔ کچھ سنا آپ نے، ایک کو بار کہا کہ سبحان اللہ بولو، وہ پڑھتے رہے، آپ سنتے رہے، محسوس ہوتے رہے، داد نہیں دی آپ نے، بلا کہے دی، انعام بھی دی۔ ایسی ہونا چاہیے، قاری صاحب نے بھی پڑھی اسی حساب سے۔ ابھی آپ نے ہمارے پیشرو مقرر اور جماعت اہل سنت کے نامور عالم خلیفہ حضور تاج الشریعہ، ترجمان مسلک اعلی حضرت و قاطع صلح کلیت حضرت علامہ مولانا مفتی انیس عالم صاحب قبلہ سیوانی، نائب قاضی شہر لکھنؤ کی فکری گفتگو سماعت فرما۔ آپ محظوظ بھی ہوئے۔ اخیر میں یہ ناچیز آپ کی خدمت میں یہاں دوسری بار حاضر ہوا ہے۔ پہلی بار برہم پورا غوث منزل میں آج سے ٹھیک 48 سال پہلے میری حاضری ہوئی تھی۔ تب میں بھی زیر تعلیم تھا، محب گرامی حضرت علامہ حفیظ اللہ صاحب قبلہ بھی زیر تعلیم تھے۔ انہوں ہی نے خط لکھا تھا حاجی محمد ایوب صاحب تیغی علیہ مرحوم کے نام، اور 10-15 دن تک میں ان کی مہمان نوازی میں رہا، اور ایک میں ہی کیا، غوث منزل حاجی محمد ایوب تیغی صاحب مرحوم کا دولت خانہ سارے علماء اہل سنت کے لیے ہمیشہ مہمان خانہ بنا رہا تھا۔ آج میری حاضری ہوئی، تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، وقت کم ہے، موضوع بھی اہم ہے، تھوڑی دیر اسی پر گفتگو ہونی ہے۔ قرآن کی میں نے آیت پڑھی، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میری آواز تیز نہیں ہوگی، اسی لب و لہجے میں آخر تک تقریر ہوگی۔ سب لوگ جانتے ہیں کہ یہ ایک آیت ہے سورہ فاتحہ کی، اور سورہ فاتحہ 114 سورتوں میں پہلی سورت ہے قرآن کی، اور قرآن کلام ہے خدا کا، بولی ہے خدا کی، اور اللہ فرماتا ہے ایاک نعبد، ہم تجھی کو پوجیں، تیرے سوا کسی کو نہ پوجیں، ہم تیری ہی عبادت کریں، تیرے سوا کسی کی عبادت نہ کریں۔ تو جب قرآن اللہ کا کلام ہے تو کیا معاذ اللہ اللہ اپنے آپ کو سمبودھت کر کے کہہ رہا ہے اے خدا ہم تجھی کو پوجیں، تیرے سوا کسی کو نہ پوجیں؟ نہیں، اور ہرگز نہیں، وہ عابد نہیں، معبود ہے۔ دنیا جہان اس کی پوجا کرتی ہے، وہ کسی کی پوجا کرنے سے بے نیاز ہے۔ وہ اپنے آپ کو مخاطب کر کے نہیں کہہ رہا ہے، وہ تو ہم بندوں کو سکھا رہا ہے۔ اے میرے بندو، ہم نے سب کی پوجا سے تمہیں روک دیا ہے۔ سب کی پوجا مت کرنا، کرنا تو فقط اپنے رب کی پوجا کرنا۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، فیصلہ ہے تمہارے رب کا کہ تم سب کی پوجا نہیں کرو گے، فقط اپنے رب کی پوجا کرو گے۔
بحر و بر کی پوجا مت کرنا، شمس و قمر کی پوجا مت کرنا، خشک و تر کی پوجا مت کرنا، دیوی دیوتاؤں کی پوجا مت کرنا تو فقط اپنے رب کی پوجا کرنا۔ اگر تم مسلمان ہو تو ایسا ہی کرتے بھی ہو، لیکن اپنی زبان سے بھی تو اقرار کر لو۔ اقرار کرنے کا ڈھنگ میں سکھا دیتا ہوں، میرے بندو بولو ایاک نعبد، اے خدا ہم تجھی کو پوجیں، تیرے سوا کسی کو نہ پوجیں۔ یہ وہ اقرار ہے جو ہر بندہ مومن اپنے رب سے کرتا ہے، اور ایک بار نہیں بار بار کرتا ہے۔ سورہ فاتحہ جب نماز کے باہر پڑھتا ہے تب بھی کہتا ہے ایاک نعبد، ہم تجھی کو پوجیں، تیرے سوا کسی کو نہ پوجیں۔ سورہ فاتحہ جب نماز کے اندر پڑھتا ہے تب بھی کہتا ہے ایاک نعبد، ہم تجھی کو پوجیں، تیرے سوا کسی کو نہ پوجیں۔ اور یہی سورہ فاتحہ جب سرکار سرکاہی کے مزار پہ پڑھتا ہے تب بھی کہتا ہے ایاک نعبد، ہم تجھی کو پوجیں، تیرے سوا کسی کو نہ پوجیں۔ دیکھنے والے دھوکہ مت کھانا، ہم قبر پہ کھڑے ہو کے قبر کی پوجا نہیں کر رہے ہیں، یہاں بھی ہمارا اقرار ہے ایاک نعبد، ہم تجھی کو پوجیں، تیرے سوا کسی کو نہ پوجیں۔ لیکن بہت سارے لوگوں کو ہم سنیوں کے اس اقرار میں بہت شبہ ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ سنی بریلوی مسلمان بار بار زبان سے کہتا ہے ہم تجھی کو پوجیں، تیرے سوا کسی کو نہ پوجیں، مگر یہ تو قدم قدم پہ غیر اللہ کی پوجا کرتا ہے۔ کبھی قبروں پہ پھول ڈال کے قبروں کی پوجا کرتا ہے، کبھی قبروں پہ چادر ڈال کے قبروں کی پوجا کرتا ہے، اور کبھی مصائب و مشکلات کی گھڑیوں میں یا رسول اللہ کا نعرہ لگا کے غیر اللہ کو پکارتا ہے اور شرک کرتا ہے، اب کہتا ہے ایاک نعبد۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ان لوگوں سے آپ بتائیے گا کہ شاید اب تک آپ لوگوں نے عبادت کا معنی ہی نہیں سمجھا۔ عبادت کہتے کسے ہیں؟ عبادت کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ عبادت کی پریبھاشا کیا ہے؟ کسی کے کہہ دینے سے کوئی کام عبادت نہیں ہوتا۔ عبادت کی پریبھاشا، عبادت کی تعریف جس کام پہ فٹ بیٹھے گی وہی کام عبادت ہوگا، سب نہیں ہوگا۔ ہم نے قبروں پہ پھول ڈال دیا، آپ نے کہا قبر پجوا ہے، کیا قبروں پہ پھول ڈالنے کا نام عبادت ہے؟ نہیں اور ہرگز نہیں۔ قبروں پہ پھول ڈالنا قبروں کی عبادت نہیں، یہ تو اپنی اصل کے اعتبار سے ہمارے نبی کی سنت ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، راوی کہتے ہیں مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بقبرین فقال انہما لا يعذبان وما يعذبان في كبير اما احدهما فكان لا يستتر من البول واما الاخر فكان يمشي بالنميمة فاخذ جريدة الرقبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة قالوا لما فعلت هذا يا رسول الله؟ قال لعله أن يخفف عنهما ما لم يبسا۔ ہمارے پیغمبر کا گزر دو قبروں سے ہوا تو فرمایا کہ ان دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ اندازہ کیجئے نبی کی نظر کا، کھڑے ہیں اس دنیا میں اور اس دنیا میں جھانک کے دیکھ لے رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ ہو کیا رہا ہے۔
نہیں سمجھ میں آئی بات؟ یہ دنیا کئی طرح کی ہوتی ہے۔ ایک دنیا وہ ہے جہاں ہم سب لوگ یہاں آنے سے پہلے تھے۔ وہ کون سی دنیا ہے؟ عالم ارواح، ورلڈ آف سول، آتماؤں کا سنسار، جہاں ہم لوگ پہلے تھے۔ ہماری پیدائش میں ہم اس دنیا میں آ گئے۔ یہ کون سی دنیا ہے؟ عالم اجسام، فزیکل ورلڈ یا شاریرک سنسار، یہاں ہم لوگ ہیں۔ ہمارا اور آپ کا انتقال ہوگا، کسی نہ کسی دن ضرور ہوگا، اور تب ہوگا جب ہمارا وقت مقرر آ جائے گا۔ اس سے پہلے ایک سیکنڈ پہلے نہ ایک سیکنڈ، چاہے مودی کی سرکار رہے یا یوگی، موت اپنے وقت پر آئے گی۔ جان بچانے کے لیے ایمان کا سودا مت کرنا، ایمان بچانے کے لیے جان کو داؤں پہ لگا دے۔ بہت خوب، ماشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، غوثیہ کانفرنس، نعرہ تکبیر۔ موت آئے گی، ہم لوگ ایک دوسری دنیا میں چلے جائیں گے۔ وہ کون سی دنیا ہے؟ عالم برزخ، ورلڈ آف گریوز، قبروں کی، وہاں چلے جائیں گے۔ اور اللہ نے اس دنیا کے بیچ اور اس دنیا کے بیچ ایک پردہ ڈال رکھا ہے۔ برزخ کا معنی ہی ہوتا ہے پردہ۔ اس دنیا کے بیچ اور اس دنیا کے بیچ ایک پردہ ڈال رکھا ہے۔ اور پردہ کیسا ڈالا ہے؟ آپ جانتے ہیں مارکیٹ میں گلاس دو طرح کے ملتے ہیں۔ ایک گلاس ہوتا ہے ٹرانسپیرنٹ گلاس، پاردرشی شیشہ، بیچ میں رکھ دیجئے، ادھر والا ادھر والے کو دیکھے گا، ادھر والا ادھر والے کو دیکھے گا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک ریفلیکٹیو گلاس ہوتا ہے کہ اگر اس کو بیچ میں رکھ دیجئے تو اندر والا باہر والے کو دیکھے گا، باہر والا اندر والے کو نہیں دیکھے گا۔ اللہ نے اس دنیا کے بیچ اور قبروں کی دنیا کے بیچ جو پردہ ڈالا ہے وہ ٹرانسپیرنٹ گلاس کیسا، ریفلیکٹیو گلاس کیسا، جہاں سے اندر والا باہر والے کو دیکھتا، باہر والا اندر والے کو نہیں دیکھتا۔ باپ کی قبر پہ بیٹا چلا جائے، باپ کو سکون ملتا ہے کیونکہ اندر سے دیکھتا ہے بیٹا آیا ہے قبر میں، اور بیٹا باہر سے نہیں دیکھ پاتا کہ اندر ہو کیا رہا ہے، مگر اندر والا باہر والے کو، مگر یہ عام لوگوں کی نظر ہے۔ ہمارے پیغمبر کی نظر ایسی ہے کہ آج جب وہ اپنی قبر انور پہ موجود ہیں تب تو ادھر سے ادھر دیکھ ہی رہے، سب دیکھتے ہیں تو نبی کیوں نہیں دیکھتے؟ سب دیکھتے ہیں، نبی کہیں نہیں دیکھیں؟ کمال تو یہ ہے کہ جب اللہ کے رسول ادھر نہیں ادھر تھے تب بھی ادھر سے ادھر دیکھتے تھے۔ نبی کی نظروں کو نہ عالم اجسام اور عالم برزخ کے بیچ کا پردہ روک پاتا تھا، نہ قبر پر پڑی ہوئی تنو منو مٹی روک پاتی تھی۔ ادھر سے ادھر دیکھتے تھے اور دیکھ کے بتا رہے ہیں ان قبر والوں پہ عذاب ہو رہا۔ اور جس طرح سے دنیا کا ایک ڈاکٹر مرض کو بھی جانتا ہے، مرض کس وجہ سے ہوا ہے اس کو بھی جانتا ہے، اور یہ مرض ٹھیک کیسے ہوگا وہ بھی جانتا ہے۔ ہمارے پیغمبر تو روحانی طبیب بھی ہیں، جسمانی طبیب بھی ہیں، وہ عذاب کو بھی جانتے ہیں، عذاب کس وجہ سے ہو رہا ہے اسے بھی جانتے ہیں، اور یہ عذاب ہٹے گا کیسے یہ بھی جانتے ہیں۔ پیغمبر نے دیکھ کے بتا دیا عذاب ہو رہا، کاہے ہو رہا؟ پیغمبر نے خود ارشاد فرمایا وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ، کسی بڑے معاملے میں عذاب نہیں ہو رہا،
یعنی معاملہ اتنا بڑا نہیں ہے کہ اگر یہ کوشش کرتے تو آسانی سے بچ نہ پاتے. کوشش نہیں کی، معمولی کام تھا، بچ سکتے تھے، مگر بچے نہیں، عذاب ہو رہا. کہتے ہیں وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ، کسی بڑے معاملے میں عذاب نہیں ہو رہا. اما احدهما فکان لا یستتیر من البول، رہ گیا ان میں کا ایک آدمی تو یہ پیشاب کے چھینٹوں سے بچتا نہیں تھا. مشکل کام ہے کیا پیشاب کے چھینٹوں سے بچنا؟ آرام سے بیٹھ کے کریے، چھینٹوں سے بچ جائیں گے. لیکن پینٹ اگر اتنی ٹائٹ پہن لی، حافظ ملت فرماتے تھے کہ پتہ نہیں چلتا کہ پہن کے سلایا ہے کہ سلا کے پہنا ہے. حضور حافظ ملت اس زمانے میں چلا تھا ٹائٹ پینٹ کا، پتہ نہیں چل رہا ہے کہ پہن کے سلایا ہے کہ سلا کے پہنا ہے. تو بیٹھ پائیں گے، کھڑے کھڑے کچھ کریں گے تو چیٹا پڑے گا، اور پڑے گا تو قبر کا عذاب آپ کی پرتیچھا میں ہے. یاد رکھیے پیغمبر نے کہا ان میں سے ایک آدمی پیشاب کے چھینٹوں سے بچتا نہیں تھا. وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ، دوسرا آدمی لگائی بجھائی کا کام کرتا تھا، چغل خور تھا، لڑاتا جھگڑاتا تھا، اس لیے عذاب ہو رہا. بچنا تو آسان ہے، لت تھوڑا چھوڑنا پڑتا ہے. تو بتا دیا کیوں عذاب ہو رہا ہے. یہ عذاب ہٹے گا کیسے؟ فَأَخَذَ جَرِيدَةَ الرَّطْبَةِ، سرکار نے کھجور کی ایک تر شاخ لی، فَشَقَّهَا نِصْفَيْنِ، اس شاخ کو دو برابر حصوں میں پھاڑا، اور پھر ایک ایک شاخ کو دونوں قبروں پہ گاڑ دیا. ایک ایک شاخ کو دونوں قبروں پہ گاڑ دیا. ہم کیول قبروں پہ پھول ڈال دیں تو لوگ کہتے ہیں قبر پجوا ہے. پیغمبر نے ان تر شاخوں کو خالی ڈالا نہیں، پرماننٹلی گاڑ دیا. واہ واہ واہ، سبحان اللہ. یا رسول اللہ، زندہ باد. اور جب گاڑ دیا تو اصحاب رسول نے پوچھ لیا، حکمت پوچھ لی، کاہے گاڑا؟ اللہ ان کی قبروں پہ رحمت و نور کی بارش برسائے. وہ اگر نہیں پوچھتے تو ہو سکتا تھا پیغمبر نہ بتاتا. انہوں نے پوچھ کر ہمارا مسئلہ آسان کر دیا، ورنہ جواب دینا مشکل ہے. پوچھا کاہے ایسا کیا؟ پیغمبر نے کہا لعلہ، مجھ کو امید ہے کہ جب تک یہ شاخیں سوکھیں گی نہیں تب تک ان کے عذاب میں کمی ہوتی رہے گی. سبحان اللہ. ہم اور آپ اگر کسی چیز کی امید کریں تو پوری ہو بھی سکتی ہے، نہیں بھی ہو سکتی. اللہ اور اس کے رسول اگر امید کر لیں تب پوری یقینی ہوگی. علامہ عبد الباقی زرقانی ہے، مواہب اللدنیہ کے شارح. وہ لکھتے ہیں الرجاء من اللہ ورسولہ للتحقیق، اللہ اور رسول کی امید بھی تحقیقی ہوتی ہے. کہا مجھے یقین ہے کہ جب تک یہ شاخیں سوکھیں گی نہیں عذاب میں کمی ہوتی رہے گی. کیا مطلب ہے نبی کے فرمان کا؟ قرآن کہتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، دنیا کی کوئی ایسی زندہ چیز نہیں جو خدا کی پاکی نہ بیان کرتی ہو، تسبیح نہ کرتی ہو. شاخ جب تک تر و تازہ ہے تب تک اس میں زندگی ہے، اور جب تک زندگی ہے قرآن کے مطابق وہ تسبیح کر رہی ہے. اور جب تسبیح کرے گی تو مرنے قبر والے کے عذاب میں تخفیف ہوگی.
اگر مرنے والا گنہگار ہے تو سکون ایسے ملے گا کہ اس کے عذاب میں کمی ہو جائے گی، اور اگر کوئی اللہ والا ہے تو سکون ایسے ملے گا کہ اس کے درجے میں بڑھوتری ہو جائے گی۔ سبحان اللہ، ہے کہ نہیں ہے؟ سبحان اللہ۔ سنی مسلمان بھی قبروں پہ پھول اسی لیے ڈالتا ہے کہ جب تک سوکھے گا تب تک تسبیح کرے گا، اور جب تک تسبیح کرے گا تب تک اگر اللہ والا ہے تو اس کے درجے میں بڑھوتری ہوتی رہے گی، اور گنہگار ہے تو اس کے عذاب میں کمی ہوتی رہے گی۔ بے شک سبحان، ہے کہ نہیں ہے؟ تو قبروں پہ پھول ڈالنے کا نام عبادت نہیں ہے۔ ہم نے قبروں پہ چادر ڈال دی، ترنت فتویٰ ہے قبر پجوا ہے۔ ان سے پوچھنا قبروں پہ چادر ڈالنے کا نام عبادت ہے؟ کس کتاب میں پڑھے ہو؟ کہاں ہے یہ عبادت کی تعریف؟ ہم بتائیں گے آپ کو عبادت کی تعریف عبادت کہتے کسے؟ ہم بتانا چاہیں گے قبروں پہ چادر ڈالنے کا نام عبادت نہیں ہے، ہرگز نہیں۔ یاد رکھیے قبروں کے احترام کا حکم، مسلمان کی قبروں کے احترام کا حکم ہمارے پیغمبر نے دیا ہے کہ نہیں دیا ہے؟ ایک صحابی رسول ہے حضرت عمارہ ابن حزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غور سے سنیے، یہ کہتے ہیں رآنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متکئا علی قبر فقال انزل من القبر لا توزی صاحب القبر ولا یوزیک۔ حضرت عمارہ ابن حزم کہتے ہیں کہ میں ایک قبر سے ٹیک لگا کے بیٹھا تھا۔ کیسے بیٹھا تھا؟ غور سے سنیے گا، قبر سے ٹیک لگا کے بیٹھا تھا۔ تو قبر سے ٹیک لگانا کب ممکن ہے؟ قبر زمین کے لیول میں ہوگی تب، یا کبھی قبر زمین کے لیول سے اوپر ہوگی تب؟ کب ممکن؟ ایک دم برابر ہو تو ٹیک لگا سکتے ہیں۔ قبر زمین سے اونچی ہوگی تبھی تو ٹیک لگا سکتے ہیں۔ اور سرکار نے کہاں دیکھا؟ ایک صحابی کو قبر سے ٹیک لگا کے بیٹھے۔ کیا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمانوں کی قبریں زمین کے لیول سے اونچی ہوتی تھی؟ اتنی کہ ایک صحابی ہے کہ نہیں ہے؟ تو جب ان کے زمانے میں مسلمانوں کی قبریں اونچی ہوتی تھیں تو اب کاہے یہ فتویٰ جھاڑا جا رہا ہے کہ کوئی بھی اونچی قبر ملے تو اس کو توڑ پھوڑ کے زمین کے لیول میں کر دو؟ یہ وہی ڈاکٹر صاحب بولتے تھے جو آج دوسری جگہ ریفیوجی بنے ہوئے ہے نا، ملیشیا میں پناہ گزین پابندی ہے، داخلے ملک میں آ نہیں سکتے، کہ زمین کے لیول میں کر دو توڑ پھوڑ کے اگر زمین سے قبر اونچی ہوتی۔ سرکار کے زمانے میں تو قبریں ایسی بنتی تھی کہ ایک صحابی رسول ٹیک لگا کے بیٹھے۔ آج بھی ہمارے فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک بالشت کے آس پاس قبریں اونچی ہونی چاہیے، ہونا چاہیے زمین کے لیول میں۔ ساری کتاب میں آپ پڑھیے، جی ہے کہ نہیں ہے؟ تو جب سرکار کے زمانے میں مسلمانوں کی قبریں زمین کے لیول سے اونچی ہوتی تھیں، اس زمانے میں آپ کو کس نے ادھیکار دے دیا کہ مسلمان کی قبر اگر زمین کے لیول سے اونچی ہو تو توڑ پھوڑ کے برابر کر دو؟ اصل میں یہ کہتے تو ہیں اپنے آپ کو اہل حدیث، مگر حدیث سمجھتے ہیں نہیں سمجھتے ہیں۔ مسلم شریف کی حدیث حضرت ابو حیاج اسدی سے مرے۔ یہ کون ہے؟ مولا کائنات سیدنا علی ابن ابی طالب کے آزاد کردہ غلام حضرت ابو حیاج اسدی۔ مسلم شریف میں انہی کی روایت ہے۔ انہوں نے کیا کہا؟
ان ابی الحیاج الاسدی قال قال لی الا ابعثک علی ما بعثنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا اجد تمثالا الا طمسته ولا قبرا مشرفا الا طمسته الا سویته. کیا کہا ابو حیاج اسدی سے حضرت علی نے کہ اے ابو حیاج اسدی، کیا میں تمہیں اس مہم پہ روانہ نہ کروں جس مہم پر اللہ کے رسول نے مجھ کو روانہ کیا تھا؟ اور وہ مہم یہ تھی کہ اگر میں کسی بت کو دیکھوں، کسی مجسمے کو دیکھوں تو اسے مٹا ڈالوں، اور کسی اونچی قبر کو دیکھوں تو زمین کے برابر ہے نا. اب ان سے پوچھئے گا کہ حضرت علی کو اللہ کے رسول نے جن قبروں کو زمین کے لیول میں کرنے کا حکم دیا تھا وہ مسلمانوں کی قبر تھی کہ بے ایمانوں؟ کس کی قبر تھی؟ اگر مسلمانوں کی قبر تھی تو تم بتاؤ. نبی کے زمانے کی یہ بات ہے، حضرت علی کو اللہ کے رسول نے خود بھیجا تھا. اللہ کے رسول اپنی امت سے، اپنی امت میں مرنے والے اصحاب سے اتنے غافل تھے کہ مرے سرکار نے دیکھا نہیں، جنازہ نہیں پڑھی، قبر پہ نہیں گئے، قبرستان پہ نہیں گئے، اور ان کے نہ دیکھنے کی وجہ سے مسلمانوں کی قبریں زمین سے اتنی اونچی بن گئیں کہ اللہ کے رسول کو حکم دینا پڑے گا جاؤ برابر کر دو. ہو سکتا ممکن ہے ایسا؟ ہرگز نہیں. کسی صحابی کا انتقال ہوتا تھا، پیغمبر کو اگر خبر مل گئی تو جنازے میں ضرور حاضر ہوتے تھے. وہ ہم لوگوں کی طرح نہیں تھے تقریر کر دیتے ہیں کہ جنازے کے پیچھے چلنا سننا یہ فضیلت ہے، مگر جاتے ہیں. اللہ کے رسول کی یہ شان کہ وہ حکم بعد میں دیتے تھے، پہلے خود اس حکم کی بجائے جنازے میں شریک ہوتے تھے. پیغمبر نماز جنازہ پڑھاتے تھے عموماً. تو آخر بنی کیسے قبریں سرکار کے زمانے میں زمین کے لیول سے اونچی؟ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ جن اونچی قبروں کو زمین کے لیول میں کرنے کا حضرت علی کو رسول اللہ نے حکم دیا، وہ مسلمانوں کی قبر نہیں تھی، بے ایمانوں کی قبر تھی. اور زمین کے لیول میں کرنے کے حکم دینے کے ساتھ ساتھ بتوں کو مٹانے کا حکم دینا، یہ دلیل اس بات کی ہے کہ وہ بے ایمانوں کی قبریں تھی، کیونکہ مورتی مسلمان کی قبر پر نہیں ہوتی، بے ایمانوں کی قبر پر ہوتی ہے کہ نہیں ہے؟ تو اللہ کے رسول نے تو حدیث میں حکم دیا بے ایمانوں کے قبر کو زمین میں لیول کرنے کا، زمین کے لیول میں کرنے کا. اور ان نجدیوں نے 1925 میں جنت البقیع کے اندر صحابہ کی قبروں کو زمین کے برابر مارے گھٹنا پھوٹے ناک. نبی نے حکم دیا بے ایمانوں کی قبروں کو زمین کے لیول میں کرنے کا، انہوں نے صحابہ کی قبروں کو زمین کے لیول میں. میں عرض کرنا چاہتا ہوں، بیٹھا دیکھا اللہ کے رسول نے ایک صحابی کو قبر پر کہا اتر جاؤ، لا توزے صاحب القبر، قبر والے کو تکلیف مت پہنچا. اور جب مرنے کے بعد کچھ رہتا ہی نہیں ہے ان کے نظر میں، نہ وہ سن سکتا ہے، نہ دیکھ سکتا ہے، نہ محسوس کرتا ہے، سارے حواس مر جاتے ہیں، تو قبر والے کو تکلیف کیسے پہنچے گی؟ اوپر قبر پہ بیٹھا ہے اور سرکار کہہ رہے ہیں کہ قبر والے کو تکلیف مت پہنچاؤ. یہ پہنچا کیسے رہا اور اس کو پہنچ کیسے رہا؟ جب تک قبر والا دیکھے گا نہیں اندر سے کہ میری قبر پہ ٹیک لگا کے بیٹھا ہے یا میری قبر پہ بیٹھا ہے، تب تک کیسے تکلیف محسوس کرے گا؟ آپ کے سر پہ کوئی بیٹھ جائے تو آرام لگے گا، راحت ملے گی.
قبر پہ بیٹھ جائے گا تو قبر والے کو راحت ملے گی، تکلیف پہنچے گی، لیکن جب محسوس ہوگا تب تکلیف پہنچے گی، اور جب دیکھے گا ہی نہیں کہ قبر پہ بیٹھا ہے تو تکلیف پہنچے گی۔ پیغمبر کا یہ ارشاد کہ صاحب قبر کو تکلیف مت پہنچاؤ، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ مرنے کے بعد بھی میت کا احساس زندہ رہتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ قبر پہ کوئی بیٹھا ہے، اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ اور یہ خالی ہماری منطق نہیں ہے، مسند امام احمد ابن حنبل کی حدیث ہے، جن کے مقلد ہونے کا پہلے یہ دعویٰ کرتے تھے اب بے لگام ہم، پہلے کہتے تھے حنبلی، اب ختم ہو گیا، اب حنبلی نہیں، اب وہابی ہے کہ نہیں؟ دقت ہو رہی ہے، اتنا چلے گا؟ جی جی، تو میں کہہ رہا ہوں مسند امام احمد ابن حنبل کی حدیث ہے، ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کنتو ادخل فی بیتی الذی دفن فیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابی و ابی فادعو صوبی واقول انہو ہوا زوجی و ابی فلما دفنا معہما عمر فواللہ ما دخلت الا وانا مشدودت علی ثیابی حیاء من عمر۔ ام المومنین کیا کہتی ہیں کہ میں اپنے اس حجرے میں جایا کرتی تھی جس میں اللہ کے رسول اور میرے والد گرامی مدفون ہیں، اس میں جایا کرتی تھی۔ فَأَدَوْ صَوْبِي، میں حجاب اتار دیتی تھی اور یہ کہتی تھی کہ ان میں لیٹے ہوئے لوگ ہیں کون؟ ایک میرے سرتاج ہیں، میرے شوہر ہیں، دوسرے میرے باپ ہیں۔ بیوی کا شوہر سے پردہ کیسا اور بیٹی کا باپ سے پردہ کیسا؟ لیکن جب دونوں کے ساتھ حضرت عمر بھی مدفون ہو گئے تو قسم ہے اللہ کی میں اس کمرے کے اندر اس حال میں داخل ہوتی تھی کہ میں اپنے آپ کو پورے طور پر کپڑوں میں لپیٹ لیتی تھی، اور ایسا اس لیے کرتی تھی کہ حضرت عمر سے حیا آتی تھی مجھے، وہ میرے محرم نہیں ہے، حیا آتی تھی۔ اگر ام المؤمنین عائشہ صدیقہ کا یہ عقیدہ نہ ہوتا کہ حجرے میں جانے کے بعد اندر سے عمر مجھے دیکھ رہے ہیں تو کاہے کو پردہ کرا، کاہے کو پردہ کرا؟ کہتے حیا من عمر، عمر سے حیا کی وجہ سے میں اپنے آپ کو کپڑوں میں لپیٹ لیتی تھی۔ تو مرنے والے کا احساس زندہ رہتا ہے کہ نہیں؟ اندر سے دیکھتا ہے کہ نہیں؟ اور مرنے کے بعد سنتا ہے کہ نہیں؟ نبی نے کہا تکلیف مت پہنچا، تکلیف ہوتی ہے نا، اندر سے دیکھتا ہے سر پہ بیٹھ گیا کوئی لاکے، اور دیکھتا ہے نا اندر سے، تب تو ام المومنین کہتی ہیں کہ کپڑے میں میں اس لیے لپیٹ لیتی تھی کہ عمر سے حیا آتی تھی، اور سنتا ہے کہ نہیں سنتا ہے؟ تو بڑی مشہور روایت ہے بخاری شریف ہے کہ نہیں؟ بخاری شریف آج کل زیادہ لوگ دلیل بخاری شریف سے صحاح ستہ کی حدیث دکھاؤ، ان کو اتنا پتہ نہیں ہے کہ امام بخاری کی سیرت میں بیان ہے کہ ان کو 6 لاکھ صحیح حدیثیں یاد تھی۔ کتنی یاد تھی؟ کیسی صحیح حدیثیں؟ اور بخاری شریف میں کتنی درج کی؟ لگ بھگ 5,000، کچھ کم زیادہ، کتنا؟ تو 5,95,000 حدیثیں جو صحیح ہیں وہ کہاں گئی؟ جو بخاری میں نہیں ہے، وہی تو دوسری کتاب میں ہے، تو کہا ہے بخاری چلا گیا؟
ساری صحیح حدیث بخاری میں وہ تو 6 لاکھ تو خود امام بخاری کو یاد 5,95,000 کا صحیح حدیث ہے تو خود انہوں نے چھوڑ رکھی ہے کہ نہیں؟ علامہ حاکم نے شاپوری انہوں نے ایک کتاب ہی لکھی اس موضوع پر، المستدرک علی الصحیحین، یعنی وہ ساری حدیثیں جو امام بخاری اور امام مسلم کی شرط پر پوری اترتی ہیں، لیکن اس کے باوجود بخاری مسلم میں امام بخاری امام مسلم نے درج نہیں کیا، ان کو اکٹھا کر دیا، المستدرک علی الصحیحین۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں بخاری شریف کی حدیث ہے، بدر کی جنگ ہوئی، جنگ بدر میں 313 مسلمان 1000 کافروں کا لشکر چل رہا ہے۔ فتح کس کو ملی؟ نبی کے غلاموں فتح ملی۔ صرف 14 صحابہ نے جام شہادت نوش کی، صرف 14، اور ان کے 70 سورما مارے، 70 اور 70 پکڑ لیے گئے، ایک گڈھے میں ڈال دیا گیا ان 70 کو۔ ہمارے پیغمبر کی عادت کریمہ یہ تھی کہ جنگ میں جہاں فتح ہوئی تو ترنت وہاں سے نہیں نکلتے تھے، یہ جنگ بدری کی بات نہیں، بعد میں بھی یہی چلا، 2-3 دن وہاں قیام فرماتے تھے۔ جنگ بدر ختم ہو گئی، اس کے بعد اللہ کے رسول اس گڈھے پہ تشریف لے گئے جس گڈھے میں کافروں کی لاشیں تھی، اس گڈھے پہ تشریف لے گئے، بخاری کی روایت ہے، اور وہاں نام لے لے کے ایک کافر کو بولا، اے ابو جہل، عمرو ابن ہشام، اے عتبہ، اے شیبہ، اے ولید ابن عقبہ، اے عقبہ ابن معیط، سب کا نام لے کے پکارا، کہا کہ فَإِنَّا قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَ رَبُّنَا فَهَلْ أَنْتُمْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا۔ کیا کہا سرکار نے؟ اے ابو جہل، اے عتبہ، اے شیبہ، اے فلان، اے ڈھکان، اللہ نے جو ہم سے وعدہ کیا تھا وہ تو پورا کر دیا۔ نبی، اللہ نے کہا تھا نبی اپنے غلاموں کے ساتھ نکلیے، ہم آپ کی نصرت و حمایت کے لیے آسمان سے فرشتوں کی فوج اتر گئی، ہم کو تو ہمارا وعدہ تو پورا ہو گیا، تمہارے رب نے تم لوگوں سے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا ہوا کہ نہیں ہوا؟ اب کیسا لگ رہا بتاؤ نا۔ فاروق اعظم وہیں کھڑے تھے، عرض کی یا رسول اللہ، ہر جگہ صحابہ ہماری دستگیری اور سرپرستی اور ہمارے مسئلے کا ایڈوانس حل کرنے والے موجود رہتے۔ فاروق اعظم نے پوچھا یا رسول اللہ، تکلموا اجسادا لا ارواح فیہا، کن سے بات کر رہے ہیں آپ؟ یہ تو شریر ہے بنا آتما کے، جسم ہے بنا روح کے، یہ مر چکے ہیں، ان سے کیا بات کر رہے ہیں؟ پیغمبر نے ارشاد فرمایا حضرت عمر کو مخاطب کر کے، والذی نفس محمد بیدہ ما انتم باسمع منہم لما اقول، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد عربی کی جان ہے، میں جو بول رہا ہوں نا، جتنا یہ سن رہے ہیں اتنا تو تم بھی نہیں سن رہے۔ مر کھپ جانے کے بعد جب ابو جہل، عتبہ، شیبہ جیسے بے ایمان سن سکتے ہیں تو غوث و خواجہ جیسے اللہ والے نہیں سن سکتے، نہیں سن سکتے، وہ سن سکتے، یہ نہیں سن سکتے۔ کہتے ہیں کہ اللہ نے سنایا تھا تو سن لیں، ارے ہم بول رہے ہیں آپ سن رہے ہیں، کون سنا رہا؟
اللہ نہ چاہے تو ہم ہزار بولیں آپ نہیں سنا. ہر جگہ سنانا خدائی کا کام ہے. یہاں وہاں کی تھوڑی تفسیر ہر جگہ سناتا ہے. ہم لوگ بھی جو پکارتے ہیں وہ سے پاک کو نا اب غریب نواز المدد اب یہ بھی اللہ ہی سناتا ہے. ہم کہاں کہتے کہ اللہ نہیں سناتا؟ اللہ ہی سناتا ہے کہ نہیں؟ تو مرنے کے بعد آدمی تکلیف بھی محسوس کرتا ہے کیونکہ دیکھتا ہے قبر پہ بیٹھا ہے. مرنے کے بعد آدمی دیکھتا بھی ہے اور مرنے کے بعد آدمی سنتا ہے. سمجھ رہے ہیں ایسا ہوتا کیوں ہے؟ کیونکہ سننا، دیکھنا، محسوس کرنا یہ دراصل جسم کا کام نہیں ہے. یہ کام ہے روح کا. کس کا کام؟ اسی لیے روح جب بدن سے نکل جاتی ہے، کان اپنی جگہ پہ سلامت ہے، آنکھ سلامت ہے، زبان سلامت ہے، مگر زبان بول نہیں سکتی، کان سن نہیں سکتا، آنکھ دیکھ نہیں سکتی. یہ جسم رہ گیا، روح نکل گئی، نہیں دیکھ سکتے. تو اصل کام کس کا تھا؟ روح کا. آدمی مر کے اگر مٹی میں بھی مل جائے تو حدیث کی روشنی میں ریڑھ کی ہڈی کے نچلے حصے میں کچھ ذرات ہوتے ہیں جس کو عربی میں عجب السمب کہا جاتا ہے. وہ کچھ حصے ایسے ہو سکتے ہیں، ایسے ہوتے ہیں، آگ جنہیں جلا نہیں سکتی، پانی جسے گلا نہیں سکتا، اور مٹی جسے سڑا نہیں سکتی. وہی حصہ جسم کا محفوظ رہتا ہے اور روح کا کانٹیکٹ کنٹینیو اس سے بنا رہتا ہے. اور اسی بنیاد پر قبر والے باہر سے کوئی سلام کرتا ہے تو سنتے ہیں، کیونکہ جسم بھلے کھل گیا مگر وہ حصہ جسم کا جو ریڑھ کی ہڈی کا ایک حصہ ہے وہ کسی قیمت پر ختم نہیں ہوا. اسی سے روح کا ربط ہے اور اس بنیاد پر قبر والے سنتے ہیں. کہتے ہیں نا قبر اکھاڑ کے دیکھو دکھاؤ کیسے. یہ اللہ کی مرضی کہ خدا کس کے جسم کو محفوظ رکھے گا، کس کے جسم کو مٹی میں ملا دے گا، یہ اللہ کی بات ہے. رہ گئی نبیوں اور رسولوں کی جماعت کی بات تو اس کے بارے میں، ان کے بارے میں طے ہے ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء. اللہ نے نبیوں کا جسم کھانا زمین پر حرام کر دیا. نبیوں کے جسم کو زمین نہیں کھا سکتی. ہمارے آپ کے جسم کو کھا سکتی؟ اللہ نہ چاہے تو نہیں کھا سکتی. اللہ نہ چاہے حافظ قرآن کے جسم کو مٹی نہیں کھا سکتی، اولیاء کے قبر کو مٹی نہیں کھا سکتی. یہ اللہ کی مرضی کی بات ہے. بالفرض اگر جسم مٹی میں مل بھی گیا تو وہی حصہ جو آگ میں جل نہیں سکتا، پانی میں گل نہیں سکتا، مٹی میں سڑ نہیں سکتا، روح کا تعلق ہے اس سے. آدمی عام قبر پر جا کے سلام علیکم کہتا ہے یا اہل القبور تو جواب دیتے ہیں. اور زندگی میں جان پہچان ہے تو پہچانتے بھی ہیں، حدیث میں ہے، پہچانتے بھی ہیں کہ کون سلام کر رہا ہے کہ نہیں. اب آ جائیے پھر وہیں پر نبی نے کیا کہا؟ قبر والے کو تکلیف مت پہنچاؤ، نہ قبر والا تمہیں تکلیف پہنچائے. اسی حدیث کی روشنی میں علماء نے یہ مسئلہ نکالا کہ مومن کی قبر کی تعظیم کرنا ضروری ہے. کسی مومن کی قبر سے ٹیک لگانا جائز نہیں، اس پر پیر رکھنا جائز نہیں ہے، قبرستان کے نئے راستوں پہ چلنا جائز نہیں. کیا پتا جہاں آپ چل رہے ہیں وہاں کسی مسلمان کی قبر احترام ضروری ہے. یاد رکھنا عام مسلمانوں کی قبر کا یہ احترام کہ اس پہ پیر نہیں رکھا جائے گا، بیٹھا نہیں جائے گا، قبرستان میں جوتا پہن کے چلا نہیں جائے گا. اللہ والوں کی قبروں کا یہ احترام کہ اس پہ چادر ڈال دی جائے گی تاکہ دنیا کو پتا چلے یہ عام مسلمان کی قبر نہیں ہے، اللہ والے کی قبر.
بس اسی کے لیے نہ چادر ڈالی جاتی ہے. اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا ایک چادر کافی، ایک چادر قبر پہ ڈال کافی، جب وہ سیدھا ہو جائے اتار دیجیے، دوسری ڈال دیجیے. کیونکہ خالی پہچان کے لیے پھول کتنا ڈالو گے اس کی مقدار متعین نہیں ہے، جتنی ڈالو گے اتنی زیادہ تسبیح ہو. لیکن چادر ایک ڈالنا، جب وہ سیدھا ہو جائے تو اتار دینا ہے کہ نہیں ہے. لیکن ہم لوگ افراط و تفریط کا شکار ہے نا. چادر پہ چادر، چادر پہ چادر انبار لگا دیا. ارے چادر کا مقصود محض پہچان ہے اللہ والوں کی قبر کے بیچ اور عام مسلمانوں کی قبر کے بیچ. ایک چادر ڈال دیجئے نا. باقی اگر چادر ڈالنے کا ارادہ ہو، جتنی زیادہ قیمتی چادر ڈالنے کا ارادہ ہو مزار پہ اتنا سوچ لیجئے، اور وہ رقم اسی اللہ والے کے نام پہ مدرسہ غوثیہ فیضان العلوم میں دے دیجئے. ہے نا صدقہ جاریہ. وہاں ڈالتے رہیں گے تو مجاور بیچتے رہیں گے، ری سیل ہوتا رہے گا. قبر والے کا کیا فائدہ اس سے، آپ کا کیا فائدہ اس سے. اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. تو قبر پہ چادر ڈالنے کا نام عبادت نہیں نا. مصائب و مشکلات کی گھڑیوں میں اگر ہم نے رسول اللہ کو پکار لیا، غیر اللہ کو پکار رہا ہے مشرک ہے کہ نہیں. میں عرض کرنا چاہوں گا ایمان ہم لوگوں کو ڈائریکٹ ملا ہے کہ اصحاب رسول کے توسط سے ملا، کہ ڈائریکٹ ملا؟ اصحاب رسول کے توسط سے ملا. اب ایک جماعت پیدا ہو گئی ہے اس دور میں، زیادہ فتنے پہلے سے ہے پیدا، لیکن اس دور میں فتنے زیادہ پھیلا رہے ہیں. اصحاب رسول کے تعلق سے لوگوں کو شکوک و شبہات میں مبتلا کر رہی ہے، اور پبلک اسے سمجھ میں. اگر نبی کے اصحاب کی شخصیت مشکوک ہو گئی تو آپ کا پورا دین مشکوک ہو جائے گا، پوری شریعت مشکوک ہو جائے گی. کیونکہ دین انہی کے توسط سے ہم کو ملا ہے، شریعت انہی کے توسط سے ملی ہے. اس لیے اہل سنت و جماعت کا متفقہ عقیدہ ہے الصحابۃ کلہم عدول. نبی کے سارے صحابہ عادل، متقی، پرہیزگار، ثقہ، قابل اعتماد ہے نا. خیر وہ بات ایک الگ موضوع ہے. میں عرض کرنا چاہوں گا اللہ کے رسول کے وصال کے بعد سیدنا صدیق اکبر جب خلیفہ بنائے گئے، اسلام کے پہلے خلیفۃ المسلمین، تو ایک بڑا فتنہ یمامہ کی دھرتی پر ہوا. مسیلمہ قذاب کا فتنہ، جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا. چونکہ مسلمانوں کا ایک بنیادی عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے پیغمبر آخری نبی ہیں، ہمارے نبی کے بعد کوئی نیا نبی آ ہی نہیں سکتا. جو آنا ممکن مان لے وہ بھی اسلام سے خارج ہو جائے گا. سیدنا امام اعظم کے زمانے میں ایک شخص نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا. لوگوں نے مسئلہ پوچھا کہ کیا کیا جائے. کہا کہ اس کو نبی ماننا تو درکنار، اگر اس کی نبوت پر کوئی دلیل بھی مانگ لے گا تو کافر ہو جائے گا. اور اس لیے کافر ہو جائے گا کہ نبوت کی دلیل مانگنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کو اپنے نبی کے آخری نبی ہونے پہ یقین نہیں ہے. تب تو دلیل مانگ رہا، ورنہ دعویٰ کرتے ہی جھوٹلا گیا. تو اس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا. سیدنا صدیق اکبر نے سیدنا خالد ابن ولید کی قیادت میں فوج بھیج دی اسلامی، مسیلمہ قذاب اور اس کے پیروکاروں کو صفحہ ہستی سے ختم کرنے کے لیے اسلامی فوج بھیج دی. سیدنا خالد ابن ولید گئے. 40,000 کا لشکر جرار تھا مسیلمہ قذاب کا، اور ان کی بنسبت مسلمانوں کی تعداد کم تھی. ایک موقع وہ بھی آیا جب مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے،
اور قریب تھا کہ جنگ ہار جائے۔ ایسے نازک موقع پر اسلامی فوج کے سپہ سالار سیدنا خالد ابن ولید نے رسول اللہ کو پکارا، یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدد کیجیے۔ یہی معنی، اور اس نعرے کی بنیاد پر مسلمانوں کے اندر ایسا جوش پیدا ہوا کہ انہوں نے پوری بے جگری سے مسیلمہ کے لشکر پہ حملہ کیا، اور تھوڑی دیر کے بعد جنگ کا پاسا پلٹ گیا۔ مسیلمہ قذاب، نبوت کا جھوٹا دعوے دار، اور اس کے ایک ایک پیروکار کو چن چن کے مار دیا گیا۔ فتح ہو گئی مسلمان۔ تو یہ کون نعرہ لگایا تھا؟ صحابہ نے۔ آج کہتے ہیں رسول اللہ کو مشکل گھڑی میں پکارنا شرک ہے۔ صحابہ ہی مشرک ہو جائیں گے، یہ لوگ کہاں سے مان لیں گے؟ امریکہ سے۔ انہی کے توسط سے تو ایمان کی دولت ملی ہے۔ صحابہ نے توحید کا پرچم بلند کیا ہے، شرک کا قلعہ قمع کیا ہے۔ صحابہ مشرک ہو گئے تو مومن بچے گا کون؟ صحابہ کا نعرہ تھا یا محمد۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ، کتنے مشہور صحابی، ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، حضرت علامہ ایاز مالکی رضی اللہ تعالی۔ یہ 6 صدی ہجری کے بزرگ ہیں۔ سیرت پر ان کی کتاب الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ مستند کتاب ہے، مشہور کتاب ہے۔ انہوں نے اس میں ایک روایت لکھی کہ ان ابن عمر خطیرت رجلا فقالوا اذکر احب الناس الیک یزل عنک فصاح یا محمد فانتشر۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا پاؤں سو گیا۔ یہ بھی ایک فالج کی قسم ہوتی ہے، ڈاکٹر لوگ زیادہ جانے گے۔ ڈاکٹر سمیع اللہ صاحب سے ملاقات نہیں ہوئی۔ 76 میں جب میں آیا تھا تو اکثر انہی کے ساتھ کھانا کھاتا تھا یہاں پر۔ پتہ نہیں کہاں ہے، آئے ہیں جب پیچھے ہوں گے کہیں، تو وہ لوگ بتائیں گے، ہے نا؟ میں کیا عرض کر رہا تھا؟ ہاں، فالج کا اثر ہو گیا، ہلکا سا سو گیا، اسی کہتے پیر سو گئے۔ کبھی کبھی جھنجھنی بھی بھر جاتی ہے، اس طرح کی دقت پیدا ہو جاتی ہے۔ سو گیا ابن عمر کا پاؤں۔ تو لوگوں نے مشورہ دیا کہ آپ کی نظر میں سب سے پیاری جو شخصیت ہو اس کو یاد کر لیجئے، ٹھیک ہو جائے۔ اس دور میں یہ لوگ ہوتے تو ترنت شرک کا فتویٰ لگا کہ مصیبت کی گھڑی میں خدا کو یاد کرنا چاہیے، یہ اپنے پیارے کو یاد کرنے کا مشورہ دیا ہے۔ اور مشورہ کس کو دیا جا رہا ہے؟ صحابی کو۔ اور مشورہ دینے والے کون ہیں؟ سب صحابی یا کم سے کم تابعی۔ اور وہ زمانہ تو ان کے یہاں بھی خیر القرون کا زمانہ ہے نا؟ سب سے اچھا زمانہ۔ اس زمانے میں جو ہو گیا ان کو مشورہ دیا کہ سب سے پیارا جو آدمی ہو اس کو آپ یاد کر لیجئے، ٹھیک ہو جائے۔ انہوں نے فوراً نعرہ لگایا یا محمد، اور ادھر نعرہ لگایا، ادھر پیر ٹھیک ہو گئے۔ اب یہ صحابی رسول ہے۔ آج ہم یا رسول اللہ کا نعرہ لگا دیں مصیبت کی گھڑی میں تو 1000 فتویٰ ہے شرک کا۔ صحابہ پہ بھی لگاؤ گے شرک کا فتویٰ؟ کاہے انہوں نے کہا یا محمد؟ پیر سن ہو گیا تھا، اللہ کو یاد کر لیتے، دعا کر لیتے، ٹھیک ہو جاتا۔ مگر یاد رکھیے گا، رحمت الہی کو خود سے قریب کرنے کا سب سے اچھا ذریعہ یہ ہے کہ اس کے پیاروں کو یاد کر لیا جائے۔ جب ان کو اس کے پیاروں کو یاد کر لیجئے گا نا تو رحمت الہی خود بخود آپ کے قریب ہو جائے گا۔ در حقیقت مدد کرنے والا خدا ہے۔ یہ سب تو ذرائع ہے کہ نہیں؟ تو کتنا
اب کتنا ٹائم ہے جی؟ دستار بندی کا پروگرام. تو میں نے نیگیٹو تقریر تو کر دی، پوزیٹیو رہ گئی اگلے سال کے لیے، یا جب بلائیں قاری ابرار صاحب. اب موقع اس کا تھا کہ تھوڑا سا عبادت کا مطلب سمجھا دیا جائے. پھول ڈالنے کا نام عبادت نہیں، چادر ڈالنے کا نام عبادت نہیں، غیر اللہ کو پکارنا یہ عبادت کرنا ان کی نہیں ہے، مدد مانگنے کا نام عبادت نہیں ہے. کس چیز کا نام ہے عبادت؟ تھوڑا سا سمجھا دیں، تھوڑا سا سمجھا دیں اختصار کے ساتھ. عبادت کسے کہتے ہیں، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ یہ لوگ پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں، یا ویسے ہی پڑھتے ہوں گے بے عشق محمد جو پڑھاتے ہیں بخاری آتا ہے بخار، ان کو بخاری نہیں آتی ہے نا، ہوتا ہے نا. عبادت کسے کہتے ہیں؟ جو تعریف کی ہے مفسرین نے، اس کا خلاصہ بیان کیا ہے علامہ بیضاوی علیہ الرحمہ. یہ 7ویں صدی ہجری کے بڑے نامی مفسر گزرے ہیں، قاضی بیضاوی علیہ الرحمہ. وہ عبادت کی تعریف میں لکھتے ہیں العبادت اقصى غایت الخضوع والتذلل. یہ ہے اس کی ڈیفینیشن. ابھی لوگ پتہ نہیں کہاں سے گڑھ لیں. عبادت آخری درجے کی عاجزی اور فروتنی کرنے کا نام. آپ کو بھی نہیں سمجھ میں آیا ہوگا، لیکن ہم تھوڑا سا سمجھائیں گے، ہے نا حضرات جی؟ ہاں سمجھ رہا ہے. آخری درجے کی فروتنی اور عاجزی کرنے کا نام عبادت ہے. دوسرے لفظوں میں کہیے، کسی کی آخری درجے کی تعظیم کرنے کا نام عبادت ہے. آخری درجے کی تعظیم عبادت، اور آخری درجے کی تعظیم سے پہلے جتنی تعظیم ہے وہ عبادت نہیں، کیول تعظیم. آخری درجہ تعظیم کا ہو گیا تو عبادت، اور آخری درجے سے پہلے جتنا درجہ ہے وہ خالی تعظیم ہے، عبادت نہیں ہے کہ نہیں؟ اب یہ LOC لائن آف کنٹرول جو یہ متعین کرے کہ تعظیم کی کون سی حد عبادت ہو جاتی ہے اور کون سی حد عبادت نہیں ہوتی، اس کا فیصلہ کیسے ہوگا؟ نظروں سے ہوگا کہ نیتوں سے ہوگا؟ ظاہر سے ہوگا کہ باطن سے ہوگا؟ نظروں سے فیصلہ کرو گے دھوکہ کھا جاؤ گے، ظاہر کی بنیاد پر فیصلہ کرو گے دھوکہ کھا جاؤ گے. نظروں سے فیصلہ مت کرنا، نیتوں سے فیصلہ کرنا. ظاہر سے فیصلہ مت کرنا، باطن سے فیصلہ کرنا. آخری درجے کی تعظیم جو عبادت ہے وہ کیا ہے، اور اس سے پہلے کی تعظیم کیا ہے؟ نماز افضل العبادت ہے، ایمان کے بعد سب سے اونچا درجہ اس کا. تو نماز میں آپ کیا ہوتے ہیں؟ ہاتھ باندھتے ہیں، یہی نا. قیام کرتے ہیں، سب سے پہلے تو قیام میں ہوتا، اس کے بعد ہاتھ باندھتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، تشہد میں 2 زانو بیٹھتے ہیں. یہی سب نے عبادت ہے. بولیے ہے کہ نہیں یہ عبادت؟ کھڑا ہونا عبادت، ہاتھ باندھنا عبادت، سجدہ کرنا عبادت، 2 زانو بیٹھنا عبادت. اب آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا، ایک لڑکا قبلہ ڈرائنگ روم میں بیٹھا اور اچانک اس کے والد گرامی آ گئے، تو لڑکا اگر مہذب ہے تو باپ کی تعظیم میں اٹھے گا کہ نہیں اٹھے گا؟ اور قبلہ رو کھڑا ہے تو ادھر رخ کر کے اٹھے گا، قبلہ کی طرف رخ کر کے. تو ایک لڑکا قبلہ کی طرف رخ کر کے ڈرائنگ روم میں کھڑا ہوا، اور ایک آدمی قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز میں کھڑا ہوا. یہ والی عبادت اور ڈرائنگ روم والی بھی عبادت ہے. بولی وہ بھی لڑکا کھڑا ہوا، وہ بھی تعظیم کے لیے کھڑا ہوا. وہ کھڑا ہونا عبادت نہیں ہے،
اور مسجد میں نماز کے لیے کھڑا ہو گیا، یہی کھڑا ہونا عبادت ہے۔ تو دیکھنے میں اس کھڑے ہونے میں اور اس کھڑے ہونے میں کوئی فرق ہے؟ ظاہر سے فیصلہ کرو گے تو شرک ہو جائے گا۔ ظاہر سے فیصلہ نہیں ہوگا، نیت سے فیصلہ ہوگا۔ ڈرائنگ روم میں بیٹا اپنے باپ کی عبادت کے لیے نہیں، تعظیم کی نیت سے کھڑا ہوا ہے، وہ کھڑا ہونا تعظیم ہے۔ اور نماز کے اندر خدا کی عبادت کی نیت سے کھڑا ہوا ہے تو یہ کھڑا ہونا عبادت ہے۔ کھڑا ہونا دونوں ایک طرح سے ہے، مگر اس میں حکم میں تبدیلی اس لیے ہو گئی، نیت بدل گئی۔ نیت بدل گئی تو حقیقت بدل گئی، حقیقت بدل گئی تو حکم بدل گئی۔ ہاتھ باندھتے ہیں نماز میں، یہ عبادت ہے کہ نہیں؟ اور ہم لوگ جب روضہ رسول پہ حاضر ہوتے ہیں تو کیسے؟ ہاتھ کھول کے کہ ہاتھ باندھ کے؟ کہتے کہ نہیں آج کل کھلوا دیتے ہیں۔ یہ کب سے کھلوا رہے ہیں؟ 1925 سے 99 سال ابھی ہوا ہے، 100 سال ہونے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے کی بات کروں، کھلواتے تھے کیا؟ فقہ کی ساری کتابوں میں روضہ رسول کی حاضری کا یہ ادب لکھا ہے کہ یقف کما یقف فی الصلاۃ، نبی کی بارگاہ میں ایسی ہی کھڑا ہو جیسے نماز میں کھڑا ہوتا ہے۔ فتاوی عالمگیری 12ویں صدی ہجری میں ترتیب دی گئی، سیدنا اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کے ہیما پر ملک یعنی غیر منقسم ہندوستان کے لگ بھگ 2 درجن چوٹی کے حنفی مفتیوں کو بھاری تنخواہ دے کے عوام کی سہولت کے لیے فتاوی عالمگیری کی ترتیب دی گئی۔ تو اس میں کسی ایک مفتی کا فتویٰ نہیں ہے، 12ویں صدی ہجری کے تمام مفتیوں کا فتویٰ، اہل حق کا فتویٰ ہے۔ اس میں روضہ رسول کی بارگاہ میں حاضری کا ادب کیا سکھا گیا؟ یقف کما یقف فی الصلاۃ، ویسے ہی کھڑا ہو جیسے نماز میں کھڑا ہوتا ہے۔ یہی ہاتھ باندھ کے کھڑا ہونا نماز میں عبادت ہے، اور روضہ رسول پر ایسے ہی ہاتھ باندھ کے کھڑا ہونا عبادت نہیں، یہ مصطفیٰ کی تعظیم ہے۔ کیوں فرق ہوگا؟ بظاہر تو دونوں جگہ ہاتھ باندھنا یکساں ہے، نماز میں چونکہ نیت عبادت کی ہے تو عبادت ہو، وہ ہاتھ باندھنا عبادت ہو گیا۔ یہاں نیت تعظیم مصطفیٰ کی ہے تو یہ ہاتھ باندھنا عبادت نہیں۔ سجدہ کرنا عبادت ہے، بلکہ عبادت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ روایتوں میں آیا ہے کہ بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب تب ہوتا ہے جب سجدے میں جاتا ہے۔ سجدے میں جاتا ہے تو ایسا ہو جاتا ہے جیسے وہ اپنے رب سے دل مشافہ گفتگو کر رہا کأنہ یناجی ربہ مشافہ ہے نا، اتنا قریب ہے۔ مگر یہی سجدہ حضرت آدم کو فرشتوں نے کیا، حضرت یوسف کو ان کے سارے بھائیوں اور ماں باپ نے کیا۔ دیکھنے میں تو دونوں سجدہ ایک ہی طرح، فرشتوں نے جو حضرت آدم کو کیا وہ بھی ویسے ہی، حضرت یوسف کے بھائیوں نے ان کے والدین نے جو اس کو بھی ویسے ہی۔ مگر کہہ سکتا ہے کوئی کہ وہ سجدہ شرک تھا؟ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ وہ سجدہ تعظیم کا تھا، عبادت کا نہیں تھا، نیت عبادت کی نہیں تھی۔ اور ہم جو نماز میں سجدہ کر رہے ہیں عبادت کی نیت ہے تو عبادت ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن یاد رکھیے گا سجدہ تعظیمی اگلی شریعتوں میں جائز تھا، ہماری شریعت میں اب یہ سجدہ جائز نہیں ہے۔ ان لوگوں نے دشپرچار کر رکھا ہے کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی قبر پوجوں کے امام ہیں، انہوں ہی نے ہدایت کی ہے قبر کو سجدہ کرنے کی پوجا۔ معاذ اللہ رہا، سرکار اعلیٰ حضرت نے ایک پورا رسالہ لکھا ہے
الزبدۃ الزکیہ لتحریم سجود التحیہ، جس میں قرآن سے، سنت سے، علماء اقوال علماء امت سے یہ ثابت کیا ہے کہ اگلی شریعتوں میں بھلے جائز رہا ہو تعظیم کا سجدہ، ہماری شریعت میں تعظیم کا سجدہ بھی حرام ہے۔ اب کسی کو اجازت نہیں کہ کسی پیر کو سجدہ کرے، کسی قبر کو سجدہ کرے۔ ارے جب ساری مخلوقات میں سب سے بہتر رسول اللہ کی قبر کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے تو عام اولیاء کی قبر کو سجدہ کرنے کی اجازت کیسے ہے کہ نہیں؟ اچھا، نماز میں دو زانو بیٹھتے ہیں تشہد میں، مگر حدیث پڑھیے بخاری مسلم صاحب میں، جبریل امین آئے اللہ کے رسول کی بارگاہ، کیسے بیٹھے تھے کہ اسند رکبتیہ الی رکبتیہ، اپنے دونوں گھٹنوں کو سرکار کے گھٹنے سے ملا دیا، زیادہ قریب ہونے کے لیے، ٹھیک ڈھنگ سے سوال جواب کرنے کے لیے ملا دیا گھٹنوں کو، اور اپنے دونوں رانوں پر اپنی ہتھیلیوں کو رکھ دیا، یعنی ٹھیک ویسے بیٹھے جیسے ہم لوگ نماز کے قاعدے میں بیٹھتے ہیں، ویسے ہی مصطفیٰ کی بارگاہ میں بیٹھے۔ اب مجھے بتاؤ، اگر ظاہر سے فیصلہ کرو گے تو اس طرح کی بیٹھک تو دونوں جگہ یکساں ہے، نماز میں بھی ایسی بیٹھتے ہیں اور مصطفیٰ کی بارگاہ میں جبریل امین بھی ویسی بیٹھ رہے ہیں۔ نماز والا ایسے بیٹھنا عبادت کاہے ہو گیا، اور مصطفیٰ کی بارگاہ میں جبریل کا بیٹھنا کاہے نہیں عبادت ہے؟ نیت سے حکم، نیت سے حکم۔ یہاں تعظیم کی نیت ہے تو تعظیم رہی، وہاں عبادت کی نیت ہے، عبادت ہے کہ نہیں؟ تو ظاہری یکسانیت کی بنیاد پر شرک کا فتویٰ دینے والوں، ظاہر کی بنیاد پر فیصلہ صحیح نہیں ہوگا، عقیدے اور نیت کی بنیاد پر فیصلہ صحیح ہوگا۔ ہم نے قبر پہ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے، پہلے ہم سے پوچھو نا کہ ہم عبادت کر رہے ہیں کہ تعظیم کر رہے ہیں، پوچھ کے نہ حکم لگانا چاہیے۔ ہم نے پھول ڈال دیا، پوچھو نہ ہم سے پھول ہم کاہے ڈال رہے ہیں، پوجا کرنے کے لیے ڈال رہے ہیں کہ تسبیح پڑھنے کے لیے ڈال رہے ہیں؟ ہم نے چادر ڈال دیا، قبر پہ دعا کر رہے ہو، پوچھو نہ ہم سے کہ ہم چادر کاہے ڈال رہے ہیں؟ اللہ والوں کی قبروں کے احترام کے لیے ڈال رہے ہیں کہ پوجا کرنے کے لیے ڈال رہے ہیں؟ مگر حال کیا ہے، غیروں سے کہا تم نے، غیروں سے سنا تم نے، ارے کچھ ہم سے کہا ہوتا، کچھ ہم سے سنا ہوتا، تب نہ ہم بتاتے کہ ہم یہ سب کام کاہے کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، آخری درجے کی تعظیم کا نام عبادت ہے۔ آخری درجے کی تعظیم ہے کیا؟ کہ جس کی تعظیم کی جائے اس کو معبود مان لیا جائے، جس کی تعظیم کی جائے اس کو عبادت کا حقدار مان لیا جائے، جس کی تعظیم کی جائے اس کو خالق مان لیا جائے، جس کی تعظیم کی جائے اس کو ایسا مستقل مان لیا جائے کہ اللہ کے واسطے، اللہ کی مدد کے بغیر یہ ہماری مدد کر سکتے ہیں، اللہ سے بے نیاز ہو کر ہماری مدد کر سکتے ہیں۔ ایسا مان کے ہم مدد مانگے پکارے تب مشرک۔ ایسا کوئی سنی مسلمان مانتا ہے؟ وہ مدد کا ذریعہ ہی سمجھ کے مانگتا ہے، حقیقی مددگار سمجھ کے نہیں مانگتا۔ یہ سب کا سب مدد کا ذریعہ، رحمت الہی کو قریب کرنے کا ذریعہ ہے۔ تو آخری درجے کی تعظیم کیا ہے؟ کہ جس کی تعظیم کی جائے اس کو آپ عبادت کا حقدار مان لیں، یا خالق مان لیں، یا یہ کہ ایسا مستقل مان لیں کہ یہ اللہ سے بے نیاز ہو کر ذرہ برابر بھی ہماری مدد کر سکتا، مشرک ہو جائے گا، ہے کہ نہیں؟ تو اب سمجھ میں آئی کچھ نہیں اختصار کے ساتھ؟ تو اللہ رب العزت ہم لوگوں کو توفیق عطا فرمائے، اپنے مسلک کے مراسم و معمولات کو دلیل سے سمجھنے کی، دلیل سن کے یاد کر کے فریبیوں کے فریب کا پردہ چاک کرنا، توفیق عطا فرمائے۔
طوفان اشک لانے سے چشم فائدہ 2 بوند بھی بہت ہیں اگر کچھ اثر کرے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ ہو گیا حضرات تھوڑی دیر اور آپ تشریف رکھیں جلسے کا جو ماحصل اور مغز ہے وہ یہ کہ دارالعلوم غوثیہ فیضان العلوم سے جو بچے حافظہ کر کے فارغ ہو رہے ہیں جن کے سروں پر ہمارے مقدس علماء کرام کے مبارک ہاتھوں سے دستار باندھی جائے